آداب، صبح 6 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ وزیراعظم نریندر مودی آج برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ بات چیت کے بعد کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ صدر رام ناتھ کووند ان کے اعزاز میں آج رات کے کھانے کا اہتمام کریں گے۔ صدر بولسونارو کے ساتھ 8 وزیر، برازیل کے 4 ممبر پارلیمنٹ، سینئر افسران اور ایک تجارتی نمائندہ وفد بھی آیا ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب میں تیسری بار برازیل کے صدر بطور خصوصی مہمان شامل ہو رہے ہیں۔ برازیل اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کثیر جہتی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کاروبار تقریباً 8 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے نوازے گئے بچوں سے مخاطب ہوئے۔ بال پرسکار جیتنے والے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے بعد ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نئے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے پولیس جوانوں کے تئیں احترام کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے شہیدوں پر فخر ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نے بچوں کو لال قلعے میں بنے میوزیم میں جانے کے لیے بھی کہا۔ ریپبلک ڈے ایٹ ہوم پروگرام میں وزیراعظم نریندر مودی نے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لینے والے فوجیوں، کیڈٹس اور فنکاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرح سے منی انڈیا، نیو انڈیا کو شوکیس کرنے والے لوگ ہیں۔ دلی میں اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم تیز ہو گئی ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی کی کیجریوال سرکار وعدوں سے انحراف کرتی ہے۔ اس سرکار نے دلی کو 5 برسوں میں 20 سال پیچھے کر دیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ اور آپ لیڈر اروند کیجریوال نے کل جنک پوری میں روڈ شو کیا۔ اس دوران ان کے حامیوں کی بھیڑ ان کے ساتھ نظر آئی۔ دلی میں 8 فروری کو پولنگ ہوگی اور 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ سی اے کی حمایت میں کل ریٹائرڈ ججوں، سابق نوکرشاہوں، فوج کے سابق افسروں اور دانشوروں کے وفد نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور سی اے کی حمایت میں صدر جمہوریہ کو میمورنڈم بھی سونپا۔ وفد نے ملاقات کے دوران ملک بھر میں شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت میں ہو رہے مظاہروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وفد کے اراکین کے مطابق پرامن مظاہرے کا حق ملک کے سبھی شہریوں کو ہے، لیکن اگر ان مظاہروں سے کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو اسے مناسب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے کل سری نگر میں منعقدہ 2 روزہ اورینٹیشن پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے سری نگر کے 25 اسمارٹ اسکولوں، کشمیر ضلع میں محکمہ تعلیم کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بھارت میں ابھی تک کورونا وائرس کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت سرکار کی طرف سے لگاتار اس کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سبھی بین الاقوامی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل اسکریننگ ہو رہی ہے۔ اب تک 60 ہوائی اڈوں پر مسافروں کی جانچ ہو چکی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کی طرف سے جاری ہدایت میں ایئر لائنز سے کہا گیا ہے کہ اگر چین سے آنے والا کوئی بھی شخص کورونا وائرس سے متاثر پایا جاتا ہے تو اس سمت میں بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم کی ہدایات پر عمل کریں۔ وزارت صحت نے ریاستی سرکاروں کو خط لکھ کر مکمل طور پر متعلقہ طبی تیاریاں رکھنے کے لیے کہا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذریعے چین سے آئے ان سیاحوں کی جانکاری بھی طلب کی گئی ہے جنہیں 31 دسمبر تک ای ویزا جاری کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے چین میں بھارتی سفارت خانے کی طرف سے 2 ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ بھارت کی شریس ایئر اور
KL راہل کی طوفانی بلے بازی کی بدولت ٹیم انڈیا نے 5 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں نیوزی لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ نیوزی لینڈ سے جیت کے لیے ملے 204 رن کے ہدف کو بھارتی ٹیم نے 1 اوور باقی رہتے ہی حاصل کر لیا۔ بھارت کے لیے شریاس ایئر نے 29 گیندوں پر 58 رن بنائے، جن میں ایک مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس طرح بھارت کو 5 T20 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔